الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا قائد الغر المحجلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
بمن بے سر و ساماند دے قبلہ دی مدد کعبہ امامت دے گنج بخش فیض عالم ملائے خدا ناقصہ ذاتی کامل کاملہ گنج بخشیا کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشم خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شوکرم برعاسیاں بحر محمد مصطفیٰ اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم نورانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذو الجلال عظیم رحیم کریم القدیم بارگاہ خود ہی ذات و صفات دے آئے حمد و ثنا رسول میں سوال انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان سبحان اللہ صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ومحبوب رب المغربین جد الطیبین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین سر اللہ المغنون در اللہ المخلون عالم ما کان وما یکون قائد الغر المحجبین قائد الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین خاتم المعصومین میرے اور آپ سمد آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ عین رحمت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اطعنا بسمع والبصر برسیلۃ اسم خیر البشر بارگاہ سید کونین ہدایہ درود سلام مشورت دعا حاضرین جمعہ مبارک حسب سابق آجلی رب قدیر دا شکر ادا کرنے کرم ظلم نم نے اپنے فضل و احسان جمعہ مبارک میں بابرکت گھڑیاں جہالک دی توفیق عطا فرمائی اور کرم بالائے کرم فضل بالائے فضل رب ذوالجلال نے سانوں ان بابرکت گھڑیاں اپنے ایک مبارک بندے دا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائی میرا خیال ہے میں پنجویں یا چھٹے سال اس پہلی دفعہ آپ دی سیرت و صورت حوالے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اشعار سے آپ سے پڑھی دے ساتھ کہ جنہوں آپ دی زندگی دا مطالعہ کیتا کچھ پہلے چند گلن ساتھ جو بندہ موضوع تیار کرتا تیاری کرتا مکمل کہ آپ دی سوانے پاک دا جو مطالعہ کیتا کہ باہودہ مطلب بھی سمجھ آیا آج دی میری تقریر دا عنوان سلطان العارفین حضرت سخی سرور سلطان محمد باہود اور یاد رکھو اسی کوئی فارمیلٹی کے طور پہ انہاں پاکاں کا ذکر نہیں کر دے انہاں دی زندگی دے اندر ایسیاں گلاں موجود ہوئیاں نے کہ انہاں دی حیات طیبہ دا ذکر سن کے بندیاں دے دلاں وچ رب دی خوشنودی اللہ دا خوف اللہ دی بارگاہ دی طلب رب رسول دی اطاعت دا جذبہ نصیب ہوتا ہے اور انہاں بزرگاں دے قصے انہاں دے واقعات انہاں دیاں گلاں ایسا اثر رکھدیاں نے کہ بڑیاں کتاباں پڑھن نال او اثر نہیں ہوندا جڑا ولی دی یاد ولی دے ذکر نال حاصل ہوتا ہے نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك قرآن بھی کہتا ہے اسی تو کس سے
ایسی نابغہ روزگار ہستی ہے کہ آپ نے اسے مدرسے نہیں پڑھیا، اسے مکتبہ داخلہ نہیں لیا، ظاہری علوم نہیں پڑھے، لیکن 140 کتابیں لے چھڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے وہ علم سی جدا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں اپنی بارگاہ جو رحمت بھی عطا فرمائیے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ اگر جو کسی مدرسے وچ نہیں پڑھیا، کسی مکتب وچ داخلہ نہیں لیا، یا اللہ انہوں پڑھان والا کون ہے؟ فرمایا انہوں پڑھان والے اسی علم لدنی۔ حضرت سخی سلطان بابو علم لدنی دیوارے چھڑ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کی تربیت کرنے والی آپ دی ماں، آپ کی تربیت کرنے والا آپ دا باپ، جڑا حافظ بھی ہے، جڑا فقیہ بھی ہے، عالم دین بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ باپ دا نام حضرت بازید محمد، ماں دا نام راستی بھی ہے۔ پتر دا نام باہو ہے۔ باہو دے نام کن رکھیا ہے؟ نام آپ دی والدہ ماردہ نے رکھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تذکرہ بھی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائش مبارک تو پہلوں ہی حضرت راستی بی رحمت اللہ تعالی علیہ کلے ہاتھ اطلاع دیتی گئی، انہاں دے مرتبہ فرافی ہو دے متعلق دسیا گیا اور الہام کیتا گیا بی بی تیرے بدن جڑا بچہ ہے ایدا نام باہو رکھنا ہے۔ یہ ہو اصل چکیے ہوبا، ہو اصل چکیے ہوبا، ہوبا دا معنی ہے عربی چکو، پنجابی وچ کو، اردو وچ کو، باہو ہو دے نال یعنی اس دے نال جڑا ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ویلے او دے نال ہوے اونوں محمد باہو آکھدے نے۔ آپ فرماندے نے نام باہو مادر باہو نہاد۔ حضرت سلطان صاحب تھوڑا نام کنے رکھیا ہے؟ فرمایا میرا نام باہو
دی اونچی شان ہے، اونچی شان سے حوالے میں اشارہ کیتا جاتا ہے، فرمایا میری ماں نے میرا نام باہو رکھیا، باہو رکھن دی بجائے میں ماں دے شکم وچ بھی او دے نال ساں، میں پیدائش تو بعد بھی او دے نال برادری آوان بھی مولا علی دی اولاد پاک وچوں جڑی سیدہ زہرا پاک تو علاوہ شادیاں نے انہاں وچوں آپ جڑی اولاد ہے انہوں آوان آکھیا جاندا ہے، آوان آون دی جمع ہے، جدا مانا ہے مددگار، ہن سوال پیدا ہوندا ہے اے آوان کدے مددگار نے؟ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد سادات کرام نکلے، مولا علی دی دوجی اولاد سیدہ زہرا دی اولاد دے خدمت گزار بن کے نکلے، جڑا نبی دی آل دی خدمت کرے انہوں آوان آکھدے نے۔ جڑا حضور دی آل دی خدمت کرے آوان آکھیا جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ 17 جنوری 1630 عیسوی بروز جمعرات وقت فجر ویلے شور کوٹ ضلع جھنگ ہندوستان جڑا ادھر پاکستان میں شور کوٹ ضلع جھنگ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، فجر دا ویلا ہے اور تاریخ دانوں نے لکھیا ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی ہیں، چھوٹی عمر ہے، ہلے بچے میں دودھ پین دا ویلا ہے، رمضان دا مہینہ آ گیا، جدو رمضان دا مہینہ آیا افطاری کو پہلو جدوں ماں نے دودھ پلانے کا ارادہ کیتا ہے، حضرت سخی سلطان باہو نے پورا رمضان کدی ماں دا دودھ نہیں پیتا، باپ بھی روزے دی حالت وچ ماں بھی روزے دی حالت وچ اس گود وچ پلن والا بچہ بھی روزے دی حالت وچ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ذات گرامی تو اور آپ دی دوجی گل بچپن دا ویلا ہے، بچپن دی زندگی ہے، چھوٹی جہی عمر ہے، دائیا بال لے کے آندی، دائیا کھڈان واسطے بچے نوں پال لے کے آندی ہے، جیڑے جیڑے کافر تے مصطفیٰ دا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ بچپن دا حال ہے، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بچپن دا عالم ہے کہ جدر نظر جاندی ہے روحانی طاقت عالم ہے، روحانی پاور ہے نہیں ہے کہ
جدے دے نظر پیندی ہے او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے حتیٰ کہ بڑے بڑے ہندو حضرت باقر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو لا گئے آنکھ لگے حضرت جی اپنے پتر کو باہر لے آن دا ایک وقت مقرر کرو جدو پھڑا پتر باہر سیر کرنے واسطے آوے سانس پتا ہوئے پھڑے بیٹے میں آئے اسائیں ملازم ہوا کیے بدا کر دے باہو آ جائے اندر لک جاؤ چھپ جاؤ کوئی سامنے نہ آوے کیونکہ جدے جدے دے باہو دی نظر پہنی نہ وہ ہندو رہنا ہے نہ وہ سکھ رہنا ہے نہ وہ عیسائی رہنا ہے جدے دے باہو دی نظر پہ گئی وہ مصطفیٰ دا غلام بن جانا اللہ اکبر کبیرہ پھر ایسے طرح ہویا آپ نے فرمایا سی کسی کو مجبور نہیں کر دے ایسے طرح ہویا ہندوان سکھاں ملازم رکھ لیا وقت مقرر ہے دکانوں میں تو چھپ جاندے میں مقدر بھیڑے قسمت بھیڑی دکانوں میں تو لوگ جاندے میں بوے بند کر لیتے میں باہو آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ فرماتے ہیں اپنی تصنیفات آپ نے خود لکھیا 30 سال میں مرشد کی تلاش وچ رہا اننے سال 30 سال میں لبیا ہے مینوں میرے بے یار دا کوئی نہیں لبا اللہ ہی اللہ کوئی جتھے میں اس کو کے پہنچاوے جڑا میرے کو پہلو ہے وہ تے دین سارے تیار میں تے او لینا ہے جڑا میرے کو نہیں او دین والا مینوں ہلے تک کوئی نہیں لبیا او کی فرماندے نے پیر ملے تے پیر نہ جاوے یہ اشعار جی پڑھنے نے ہن پیش منظر نہ سنو پیر ملے تے پیر نہ جاوے جاوے پیر ملے تے پیر نہ جاوے نال اس پیر کی کرنا میرا خیال ہے آپ کسی سمجھو رہے کہ ہو گئی ہر شے دے آخر تے ہو
تشریف لے آئے میں نے پیار فرمایا پتہ ہی میں کون سونے کون فرمایا میں علی میں علی طالبان یا علی میں علی کے نبی طالبان سونے حکم ہوئے فرمایا میں نے سرکار کی کچھری چل جان بس میں آیا چل چلیے بہو چل چلیے تیری پیاس بجھائیے تیرے سونے ملاقات کرائیے تیرا اندر پورے الہی پر پور فرمائیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ فرما دے میں نے سرکار والا علی شیر خدا نے نال لے آئے سرکار دی کچہری وچ پہنچ گیا کچہری لگی ہوئی ہے سونا تشریف فرمائے ایک پاسے سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ایک پاسے عمر پاک بیٹھے ہوئے عثمان پاک بھی بیٹھے ہوئے پتہ چلا سخی سلطان باہو بھی فرما دے اوے نبی دا خیر اونوں ہی ملنا ہے جدے کول صدیق بھی ہوے گا علی بھی ہوے گا اور جدو تڑپ ہوئے نا تڑپ ہوئے تیرا آپ اپنی کھول تب طلب لگی ہوئے تو لگا لگی ہوئے اللہ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت رب دا قرآن آیت نمبر 69 اللہ فرما رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور وہ لوگ جڑے ساڈی طلب وچ ساڈی تلاش وچ محنت کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں ساڈی جستجو وچ نے اللہ فرماندا ہے اساں ضرور بر ضرور انہاں کو اپنے راہ دکھاواں گے سونے کرم فرمایا سن لو میں رب اللہ اپنے محسنین بندیاں دے نال کیسے واسے آندے باہو اللہ یہ نال ہے اے وہ نال ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے میرے بات توجہ فرمائی میرے بات روحانی توجہ خیر فرمایا آپ کی توجہ کو بعد پھر عمر پاک نے توجہ فرمائی پھر عثمان غنی نے توجہ فرمائی پھر میرے آقا نے فرمایا او باہو قریب آجا توجہ رکھنی ہے حضرت سلطان باہو آپ پہ دستے رہے فرمایا باہو قریب آجا یہ تھے میں پھر جملہ بولنا ہے مصطفیٰ آنوی اپنے قریب کر دیں جڑا ابو بکر عمر عثمان دے قریب ہوتا ہے
کٹی کنارہ دقیق حق صاحب یار میں کیا پاکستان پاک نہیں سب در پاک نہیں ساڑھے دے امام نے آکھا تیری رسل پاک میں ہے بچہ بچہ نون وہ سب تن پاک کیوں نہیں آندے پنج تن پاک کیوں آندے حق چار یار حق سب یار بھی ہے سب تن پاک بھی ہے پر سمجھ لو فقیر کی سمجھا دیا ہے جنہوں حق چار یار آکھیا جانا ہے اے صحابہ دی نمائندگی ہو جاتی ہے جنہوں پنج تن پاک آکھیا جانا ہے اہل بیت دی نمائندگی ہو جاتی ہے
ایک سروری قادری، ایک زاہدی قادری، ایک زاہدی زہد تجھے سروری سرور بابا جی فرق کیے فرمایا زاہدیاں 12 سال زہد کرنے پہ ہوندے نے تے سروری نوں اتنا نگاہ وچ فرمایا میں سروری قادریاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا سروری قادری نظر سے یا تصور قسم اللہ ذات سے یا ضرب کلمہ طیبہ سے یا باطنی توجہ سے طالب اللہ کو معرفت الہی کے نور میں غرق کر کے مجلس محمدی کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ طریقہ قادری یہ پہلے ہی روز کا سبق ہے جیڑا پہلے دیری مجلس محمدی میں پہنچا کے دیدار الہی کروا دے فرماتے نے انہوں سروری قادری آکھیا جاتا ہے۔ سلطان العارفین سخی سرور سلطان باہو فرماتے ہیں جو مرشد کے سبق کو نہیں جانتا جو مرشد اس سبق کو نہیں جانتا اور طالبوں کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں نہیں پہنچاتا وہ قادری کامل ہرگز نہیں اللہ اکبر کبیرہ آپ نے ایک فارسی لفظ شعر لکھیا حضرت سلطان باہو ایک فارسی لفظ شعر لکھیا فرماتے ہیں ہر کے طالب حق بود من حاضرم ہر کے طالب حق بود من حاضرم سے ابتدا تا انتہا یکدم برم سبحان اللہ بابا جی کی فرمانا چاہتے وہ ایک بھی سمجھ نہیں آئی تو فرمایا تم سمجھا ہر کے طالب حق بود من حاضرم وہ جڑا حق دا طالب ہے میری بارگاہ وچ میری بارگاہ وچ حاضر ہو جائے فرمایا سے ابتدا تا انتہا یکدم برم ابتدا تو لے کے انتہا
سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام ہے لیکن نہ ہوئے پر دسیا خیر کتوں پڑے کنے سینے لایا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں پہلے دن دسیا 30 سال تک آپ مرشد کی تلاش رہے ہن فرماتے ہیں 30 سال تک میں مرید لبدا رہا نہ میں سمجھن والا کوئی 30 سال تک مرشد لبا نہ میرے کو لین والا 30 سال تک کوئی مرید لبا فرماتے ہیں میں 30 سال تک ایسے طالب حق کی تلاش میں رہا جسے میں وہاں تک پہنچا سکتا جہاں میں کوئی لبا دنیا دار لبے دنیا دے طالب لبے کوئی خالی دل نہیں لبا یہ کوئی کھیرنا دنیا بھی نہیں پھر خالی دل کوئی نہیں لبا میں جنوں بھر دینا 30 سال تک میں تلاش کرتا رہا کہ میرے کو کوئی طالب حق آوے میں انہوں اس مقام پہ پہنچا دے جس مقام پہ میں فرماتے ہیں لیکن مجھے ایسا طالب حق نہ مل سکا اللہ اکبر کبیرہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دا سودا ایڈا کھرا سودا ہے وہ سودا لین واسطے دنیا گلی چوں کڈنی پیندی اللہ اکبر کبیرہ اس گل دا تذکرہ آپ نے پھر فرمایا اپنے ابیات باہو وچ درود شریف پڑھو سلطان العارفین فرماتے ہیں دین تے دنیا کیا آگے پیچھے جاؤ نا آپ نے والد گرامی حضرت بات ہے
ساڑھے پیر نے مرشد گرامی نے تمہیں نہیں جانتا آدھا میں نہیں جانا میں بڑیاں کو سنے آئے انہوں دے چھوٹے ہوتے جڑا بیٹھ لینا سی او اپنا مذہب چھاڑ جانا سی ان تو بڑا بڑا ہو گیا میں نہیں جانا اپنے اپنے علاج کرنا مسئلہ پرسا منگوایا ایک کسی پتا علاج میرا ہویا اگر میں نہیں جانا بابا جی کا پردہ لے مرید آئے حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دیوار کا جنگ کی تو سونے او در میں نہیں آنا میرا مذہب چھڑ جانا میں بڑا پکا مذہب دا وہ آتا کرتا دے دیا میں سوچ کے دس دیاں گا بیماری کی ہے وہ دا علاج کی ہے جدو مرید ایک آئی کی حضرت سلطان باہو نے منہ مبارک پہ تبسم دیا فرمایا ہن میں سب سے اور سادہ علاج کرنا ہے یا زیادہ علاج کرنا قمیض لا کے اس حکیم کو لا گئے بندے بیٹھے ہیں حکیم کرتا پھڑا ہے لش بھاگ ہے توجہ ہے بے ہوش ہو کے ڈگ گیا جدو ہوش آیا زبان میں ہور پڑ نہیں آیا اللہ بنا سرمان اور میں نے بھی نال لے چل اور تیرے حکیم مریض بیٹھے انہیں آکھیا ہن مینوں حکیم بنن دی لوڑ نہیں مینوں اینا مریضاں دا علاج کرن دی لوڑ نہیں میرا اپنا علاج ہو گیا ہے میں ہن جینا دی باہو دے قدماں وچ مرنا دی باہو دے یہ کرتے تو میں سے قرآن نہیں پڑھیا چلیا انی لأجد ريح يوسف فرمایا جاؤ میرا پردہ لے جاؤ یوسف تیرے یاد بچ رو السلام نے آنکھاں دی بینائی چلی گئی ہے میرا کرتا پا دیا جائے میرے بابے دی آنکھاں دا نور
خالیوں پہ شور کر جاؤ تو بچہ بچہ تو ان سے کا بابے لیے کرامت حضرت سگی سلطان اللہ علیہ سلطان باقر رحمت اللہ علیہ حال پہ چلانے میں اپنے انہوں نے کہا کیا حال پہ چلانے میں کہ سید صاحب آ گئے پہلے فقیر دے بول رہے خدمت کی تھی حیات نام نے بچے زیادہ نے کندہ بن گیا حالات بڑے خراب ہو گئے فقیر کی خدمت دل رہے انہیں پوچھے شاہ جی کی چاہتے ہو فرمایا اے مسئلہ ہے یہ ہونے جو ہو گیا بھی مدد ہونی ہے میرا حال ہونا ہے فقیر اکھن کے شاہ جی اے میرے کو حل نہیں ہونا شور کو چلے جاؤ اتھے سلطان باہو رہتا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ نے کول حاضر ہو گئے شاہ صاحب آئے آپ پہلی وچ حل کا چلانے میں حل چلاتے میں شاہ صاحب کھلو کے دیکھیا یہ اکھ لگے دے حل پہ چلاتا ہے میرے وقت توجہ کوئی نہیں میرا نحال ہوئی رہنا ہے واپس جان لگے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شاہ جی کی طرح ہے شاہی فرماتے ہیں میں کوئی دہارس بنی وہ حوصلہ ہے کہ کام بن جائے گا فرماتے ہیں میں جا کے دسیا حضور ہے مسئلہ ہے یہ بڑا پریشان ہے آپ نے فرمایا شاہ جی حال پڑھو نا ذرا میں رفع حاجت کا اے میرا حال پڑھو ذرا شاہ جی حال پڑھا کے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی لے گئے کہ آپ نے بڑے دوارے سے تکلیف لیا ہمارے شاہ جی ہمیں تکلیف کی تھی جی جٹا کرو تو نکیلے پڑے شاہ صاحب آنے میں میرے نال ایک بن ہونا سی ایک سید جٹ دا سوالی بن کے کھڑا ہے میرے نال ایک بن ہونا سی اللہ اکبر کبیرہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے شاہ صاحب نے یہ گل سنی آپ جلال وچ آ گئے شیر
ذاتی رفیق اللہ اکبر حضرت سلطان حامد سردار الاولیاء فرماتے ہیں اپنے والد سلطان غلام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حوالے نال آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ مبارک کا یہ حال سی کہ جس بھی غیر مسلم سے آپ کی نگاہ ہوئی ہے نا وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اسلام اپنے جسم پہ لاگو کیتا ہے اپنے آپ پہ اسلام لاگو کیتا ہے حضرت سچی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی ساری زندگی رب رسول دین واسطے گزاری آپ دیاں کرامات آپ دی خان کا شریف آج بھی سیرت نگار اور جڑے بڑے بڑے اولیاء آپ کی بارگاہ چاکری دیتے رہنے نا وہ فرماتے ہیں آج بھی حضرت سلطان باہو کی خبر تصرف پہ کرتے آج بھی تصرف پہ کرتی ہے حضرت جی وہ کیویں فرماتے ہیں ایک تو بندہ کوئے جو بڑھ جائے تو دل ہو کر لگا یہ تو کمرے جو بڑھ جائے ادھروں دل ہو دیاں ضربہ لاندہ ہے یہی سبق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپیاد باہو نے دسیا فرمایا سانو تے مرشد نے یہ سبق پڑھایا ہے جو تم غافل
بڑی نماز کی لوڑ ہے سلطان الفقر یہ فقیری دی رحمت بھی حضرت سلطان کا ہونے ہی نصیب نمے نمے فقیر نمے نمے جلوہ نمے نمے آج تو فقیر ٹھونکے پڑے جاتے ہیں توبہ توبہ لا حول ولا قوة الا بالله ملتان دے کو فقیر صاحب نے فقیر صاحب نے فقیر وہ تے ٹھونکے لا اپنے کپڑے میں کس نے فکر بھیجی وہ ایسے ڈانس کر رہا سی کہ یہ پوری پریکٹس کر کے آئے ہیں نرگس ہوئی بھی تو لا حول ولا قوة الا بالله حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ سوال حضور فرماؤ اینا کمال کتھوں ملیا اے قسم دا ذات دا ورد کنے بنیا جنہیں تے نگاہ پاندے ہو دنیا بدل کے رکھ دے گئی ہو فرمایا سن لے پوچھن والیا اے سارا کمال اطاعت مصطفیٰ دا ہے میں حضور دا پڑھا بلکہ اتھوں تک آپ نے لکھیا ہے فرمایا فقیر ہوتا ہے جیڑا عالم استغراق رچ بھی جا کے شریعت دی مخالفت نہیں کرتا آج نمے نمے شریعت کا تو فقیری کا فقر کا جوڑ کیا ہے سلطان صاحب فرماندے نے فقیر ہے یہ کہ جڑا شریعت کا پابند ہے شریعت پہلوں میں طریقت بعد ہے فرماندے بھی حال میں استغراق میں چوئی فقیر شریعت کی مخالفت ہے نہیں کرتا بابا جی ہون سانو یہ بھی دے دسو صحیح ہر طرح طرح دے ڈرامے تے طرح طرح دے فقیر تے طرح طرح دی تشریحات تسی جب اس کو فقیر کون ہے فرمایا پڑھو پھر میں یہاں بھی یاد بابا جی فرماؤ فرمایا نہیں فقیری
حضرت سلطان صاحب رحمت اللہ تعالی جو فرما کے نو دی تشریح حضرت مفتی صاحب کی زندگی وچ ویکھی اپنی زندگی دی جمع پونجی سارا اپنے دین دے نام وقف کر چھڑیا سب کو دین تو قربان کر چھڑیا تے پھر اللہ جان تو پہلو ہی جنت دے ٹھکانہ بھی لکھا چھڑیا آج فقیر فرمایا نہیں فقیری بہندی ندیاں تے سکیاں پاگ لگاون بابا جی فرما کے فقیر کون فرمایا نام فقیری بنا دا باغو واغو نام فقیری بنا دا باغو او جڑا دل وچ یاد ہے اکارے یہ بغداد سے شہر میں کیے نشانی یہ تو اسی وقت ہی فرمایا تھا نا جب غوث پاک کی زیارت ہوئی اللہ خدا کی قسم ہے کوئی سننا لگن ہوئے نا تیرے دل کوئی تھوڑا جہا صاف ہوئے میں نے کہا دنیا پلے کا کبھی گناہگار کسی اپنے صوفی کوئی کسی بھی کوئی جڑا صوفی ہر بھی انہوں نال لے دو جا کے مواجہ شریف پر کھڑا ہو گئے آج بھی وہ دیاں صدامہ اپنی قبر چومی پہ ہوں وہ ہے نا وہ میں دس یاد کی ہے وہ ہے کہ جب وقت ہوتا تو پھر وہ تو مراد ہے ہوگا یعنی اللہ ہی رہتا اللہ ہی رہتا اللہ اکبر کبیرہ تے فرماتے ہیں جو مرشد مل گیا تے فرماتے ہیں علی فی اللہ چمبے
ایک دو لوگ نے جنہوں نے رسیلے نہ رسی مسلمان اسلام نے نہ بسر کیا ہے آج کو مولوی ملوانا اور جیلم کا بیمان مرزا جیل میں گڑا بلیان پہنچتا ہے کلی سیور امیر میر علی شاہ کلی داتا علی بجویری ہوئی پر 900 سال ہو گھنے داتا صاحب میرے لگے کئی کتے پہنچ تھا کے داتا آج بھی داتے ہیں میں کیا بھی ماننا لیا دلیلہ بھی جوڑ نہیں جنہیں نہ ماننا ہو گیا ہوں اللہ آپ کی فرماوت نہیں مانتا یہ نہ بھئی ماننا کے دل کالے رہے جس طرح نماز روزہ حج زکات ایمان والے میں فرض نا اس طرح ہے کہ یاد رکھو یہ بڑیاں کی سنگت واسطے بھی ایمان والے میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ توجہ ہے نماز روزہ حج زکات واسطے بھی ایمان شرط ہے کہ بلیاں کا پیار واسطے بھی ایمان شرط ہے بلیاں کا پیار وہی کرے گا جسے سینے سے ایمان ہوئے گا جڑا اولیاء کرام کو کہ سمجھ لو بھائی ایمان ہے یہ بھائی ایمان ہے کہ مرزا جیل میں یہ ایک سال ثانی مرزا کاما کانا قادیان دا ایک قادیانی کا پروموٹر ہے رافیہ کا پروموٹر یہ نہ آپ ہی مان جانا ہے ولیاں کا ذکر ہندہ دیا ہے ہندہ پیا ہے ہندہ رہنا ہے قرآن اس ولیاں کا ذکر شانہ نبیاں قرآن اس موجود ہیں انہاں دے صدقے یہ انہاں دا شکریہ نہیں ادا کر سکتے اس ریجن وچ کوئی نبی ہے نہیں انہاں ولیاں دے صدقے اسلام انہاں پاکاں دے صدقے اسلام ہے داتا صاحب دے صدقے بابے فرید دے صدقے پیر میر علی شاہ صاحب دے صدقے خواجہ امیر الدین دے صدقے شیر رحمانی دے صدقے حضرت سلطان باہو دے صدقے سبحان اللہ انہاں ساریاں کولے فیض حضور دی بارگاہ دا ہے صحابہ اہل بیت دا ہے تے اے آخر اسی بھی لاگے پئے ہو صدا و صحدا سنیاں